سر آپ کا بھی وقت کا بہت شکریہ. سر بتائیے گا کہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں صورتحال بہت خراب ہے. 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملہ کیا گیا اور یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر واپس ریٹیلیٹ کرے گا, اٹیک کرے گا. تو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹوریٹ ہی ہوتی جا رہی ہے, ایسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اوورآل مڈل ایسٹ میں جو خطہ ہے وہ کس حد تک اس سے پوری اوورآل سچویشن سے متاثر ہوتا ہے اگر یہ اسکلیشن بڑھتی جاتی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یقیناً وہ اسکلیٹ ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مزید اسکلیٹ ہوگا. آلریڈی اس کے اثرات جو ہیں آپ کے اسپیسیفک سوال کے جواب میں وہ 3 ڈومینز میں تو کلیئرلی آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا عالمی جو تیل کی پرائسز ہیں آلریڈی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اگر یہ کانفلکٹ چلتا ہے تو مزید ان میں اضافہ بھی ہوگا. آئل کی ٹریڈ اور سپلائی جو ہے گلوبل اس پہ بھی افیکٹ پڑے گا کیونکہ جو بہت سارے جہاز راہ کمپنیاں ہیں وہ اپنی سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وقت وہاں سے ٹرانسپورٹیشن بند کر دیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایران کی افواج نے ایک وہ آبنۂ ہرمز میں ایک مال بردار جہاز پہ بھی قبضہ کیا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو تیل کی اور دوسری تجارت ہے وہ کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اب راستہ بدل لیں اور اس کا بہت منفی اثر دیگر ممالک خصوصاً پاکستان پہ بھی پڑ سکتا ہے جو کہ ہیویلی مڈل ایسٹ سے تیل اور گیس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. ایک تو یہ ورلڈ جو انرجی سپلائی ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا اور پڑ چکا ہے. دوسرا جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بھی پڑے گا کیونکہ جسے پاکستان کا بھی جو ہے پاکستان کو توقع تھی کہ اگلے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مڈل ایسٹ سے ہمارے عرب ممالک سے ایک سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور ہم جس کے ذریعے سے ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ اور امپورٹ بل کو ریڈیوس کر سکیں گے. لیکن جب تیل کی اور گیس کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو یقیناً یہ کوششیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں اور ہمارے ملک کے بجٹ پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے جو کہ 2 مہینے بعد اب حکومت نے دینا ہے. تیسری ڈومین جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس اور ٹریفک جو ہے وہ آلریڈی مڈل ایسٹ سے اپنے آپ کو اوائڈ کر رہی ہے. کئی فلائٹس جو پاکستان سے ترکی اور دیگر ممالک سے رات کو چلی تھی ان کو واپس موڑ دیا گیا تھا اور اگلے چند دنوں تک اس پورے خطے سے آپ سمجھیں کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے لوگوں کا رابطہ بھی منقطع ہو جائے گا. یہ 3 ڈومینز میں تو اثر پڑ چکا ہے لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے جس طرح ڈاکٹر چیمہ نے بھی کہا کہ اب ایران نے اپنی طرف سے تو ایک بڑا حملہ کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے سفارتکاروں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ بدلہ جو ہے یہ ایک طرح سے رد عمل میں دیا ہے جو کہ ہمارے سفارت خانے پہ شام میں حملہ ہوا تھا اور ہم مزید اس میں اسکلیشن اور جنگ نہیں چاہتے. اب یہ ایک بڑا کیئرفل سگنل ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ جناب آپ چاہتے ہیں ہم نے اپنی جو داخلی دباؤ اور پریشر ہے اس کے تحت یہ سب کیا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ڈرون جو ہیں ان میں سے اکثر کو امریکہ, برطانیہ, اردن اور اسرائیل کے دفاعی نظام نے کامیابی سے ڈسٹروائے کیا ہے, فضا میں انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اور کوئی بہت زیادہ ڈیمیج اسرائیل کو نہیں پہنچا. اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے ایک بڑی جوابی کارروائی ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ کر کے کرتا ہے تاکہ جنگ کو مزید پھیلایا جائے یا وہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ تمام تر شوق اور حیرانگی کے باوجود جو اتنے بڑے پیمانے پہ حملہ ہوا ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات اسرائیل کو نہیں ہوئے ہیں تو اس لیے جو جواب ہے وہ بھی محدود رکھا جائے یا اس جنگ کو مزید چلایا جائے. میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور اس میں توقع یہ ہے کہ یقیناً امریکہ, برطانیہ, فرانس تو اسرائیل کو سپورٹ کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چین اور روس اس طرح کی اینٹی ایران قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ویٹو کرتے ہیں یا اس میں ایبسٹین کرتے ہیں کیونکہ امریکہ, برطانیہ, فرانس بھی اس موقع کو استعمال کریں گے جنگ بندی کے علاوہ وہ ایران پر میکسیمم اکنامک سینکشنز لگانے کی کوشش کریں گے جس سے پاکستان کی جو حالیہ کوششیں بھی ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنے انرجی کے روابط اور گیس پائپ لائن اور تجارت کو فروغ دیا جائے وہ بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے.